شیخ وہ ایک آیت کی آ، زیادہ پیش کرتے ہیں شیخ یہ لوگ کہ وہ جو ہماری گردن پہ جو موٹی رگ ہوتی ہے نا، یہ رگ سے بھی قریب ہے اللہ. اس کا مطلب اللہ ہر جگہ ہے. وہ جو ہماری کیا بولتے ہیں نفس سے قریب ہے. اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس سے دلیل نا. ٹھیک ہے جی شیخ صاحب. تو آپ اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی آیتیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں، وہ ساری آیتیں اللہ رب العالمین کے علم سے متعلق ہیں. اور اس کے آگے پیچھے آپ دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہو رہی ہے. جیسے اللہ رب العالمین جو آپ کہہ رہے ہیں شہرک سے زیادہ قریب ہیں، اس آیت کو آپ زد میں کھول دیں گے تو زیادہ مناسب رہے گا. سورہ قاف کی آیت ہے نا غالباً وہ. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو کچھ بھی وسوسہ اس کے دل میں آتا ہے. یہاں پہ علم کی بات چل رہی ہے، اور اس کانٹیکس میں اللہ نے فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جو قربت مراد ہو رہی ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں بات آئی ہے جس کانٹیکسٹ میں یہاں قربت کا ذکر آیا. کیونکہ یہاں کانٹیکسٹ چل رہا ہے، سیاق چل رہا ہے علم کا، تو یہاں قربت بھی وہی قربت مراد ہے، علم کی قربت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ علم رکھتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. باقی بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں نانو اقربوں سے مراد فرشتے بھی ہیں، کیونکہ آگے کی جو بات آ رہی ہے وہ فرشتوں کی آ رہی ہے. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. تو چاہے یہاں پہ نہنوں سے مراد اللہ رب العالمین کا علم ہے یا نہنوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، خود اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے قریب ہے. یہ بات تو خود قرآن ہی کے مخالف ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. تو اس کی ذات جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم بندوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے یا تو علم کی بات ہو رہی ہے یا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. دونوں تفسیریں جو ہے نا وہ سلف سے منقول ہیں. اس موضوع پر سمجھنے کے لیے جو ہمارے احباب جتنے بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جو اس طرح کی آیتیں، جیسے ابھی جو آیت آئی یا اس طرح کی جو اور دوسری آیتیں ہیں، ان کو پیش کر کے یہ طے کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے ان کو کہ اس سوال کا جواب رسول اللہ نے کیا دیا ہے، قرآن میں کیا ہے، بھی اللہ کہاں ہے. تو واضح طور پہ یعنی سب سے پہلے ہم یہی دیکھیں گے نا عقیدہ کہاں سے لیں گے. عقیدہ اسی چیز سے لیں گے جو اپنے باب میں اپنے موضوع میں بالکل واضح ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اللہ کہاں ہے، اس کا جو جواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عرش پہ، اللہ آسمان میں ہے، اللہ عرش پہ ہے. یہ اصل ہے، اسی پر پوری عمارت قائم کی جائے گی. تو اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے. اب جتنی بھی آیتیں ہیں پھر اس ضمن میں آئیں گی، جیسے یہاں آیت آئی تو دیکھیں گے کس اعتبار سے اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں، یا اس طرح کی جتنی بھی آیتیں آئیں گی پھر ان کا مفہوم اس لحاظ سے ہوگا. لیکن اللہ کہاں ہے اس موضوع کو باقاعدہ حدیثوں میں کھول دیا گیا. تو جب حدیثوں میں کلیئر کر دیا گیا ایک مسئلے کو کہ اللہ کہاں، اللہ عرش پہ ہے، اور قرآن میں ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تو پھر اس عقیدے کو ہم اسی روشنی میں لیں گے، اور باقی جتنی چیزیں آئیں گی اسی کے تابع ہوں گی. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے موضوع میں اس کو تابع کرتے ہیں، اور جو اصل نہیں ہے اس کو اصل بناتے ہیں. اللہ کہاں ہے اس کے لیے واضح دلیل قرآن کی آیتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہیں جن میں کلیئر کر دیا گیا کہ اللہ آسمان میں ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے. تو وہاں سے اس کی بنیاد ہم لیں گے. نہیں صحیح بات ہے. اور آپ ذرا اگر غور کریں گے یہ آیت کے اندر بھی یہ نہیں دیا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ کی دلیل یہ آیت ہے، تو یہ آیت میں کیا ہے کہ وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اور قریب کے تعلق سے جو دوسری آیتیں ہیں تو وہاں عبداللہ ابن عباس کی واضح تفسیر بھی موجود ہے کہ وہاں پہ مراد یہ ہے عالم بکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ جانتا ہے. وہ اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے. اس کی ذات کے تعلق سے اللہ عرش پہ مستوی ہے. اور باقی جو لوگ اس آیت کو فٹ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہاں ہر جگہ نہیں دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی کہے کہ ہر جگہ ہے تو آپ ذرا غور کرو کہ کوئی ریگستان میں اگر کوئی نہیں ہے تو پھر وہاں کی تو بات نہیں ہو رہی نا. وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے دیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اور جو صحابہ اور سلف کی تفسیر سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی علم کی بات ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اگر ریگستان میں کوئی نہیں ہے، کوئی بلڈنگ میں کوئی نہیں ہے، تو وہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہر جگہ ہے، تو اس کی دلیل یہ آیت کیسے ہوئی؟ بتاؤ. ہاں یہ آیت کیسے ہوئی؟ جی شیخ سرفراز. اچھا، قرب کی بات میں ایک بات یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ جیسے ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے قرب کی ایک صفت مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے،
اور آپ دیکھیں گے کہ اگر قریب سے ذات کی قربت مراد لی جائے تو اس کا تو کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے. البتہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض موقعوں پر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہوتا ہے، جیسے سجدے کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اگر ذات کی قربت مراد لی جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اور موقعوں کی بنسبت دور رہتی ہے اور سجدے میں جاتی ہے قریب ہو جاتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر قربت لیں گے تو قربت تو ایک ہی درجے کی ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر یہ قربت تو کافر کو بھی حاصل ہے، مومن کو بھی حاصل ہے. پھر اس میں ایمان والے کے لیے کیا بات رہے گی کہ وہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں؟ کہ اگر آپ کہیں گے کہ قرب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود رہتا ہے تو پھر اس کا کیا معنی آپ مراد لیں گے کہ اللہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ تو زیادہ کیسے قریب ہو گیا جبکہ وہ ہر جگہ موجود ہے؟ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو قربت یہاں پہ مراد ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قربت مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کی قربت کہیں پر ہے. کہیں اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور دعائیں قبول کرنے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، تو قربت سے یہ چیزیں مراد ہیں. بارک اللہ فیک. اسی طریقے سے اگر دلیل پکڑی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کی جو بات کہی جاتی ہے تو پھر جو حلولیاں ہیں یعنی جو حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اب ان لوگوں کے لیے بھی پھر اس طریقے میں دلیل مل جائے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں بھئی حدیث ہے کہ بندہ جب نوافل کے ذریعہ قریب ہوتا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یدہ الذی یبطش بہا، پھر اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، رجلہ التی یمشی بہا، اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اب تو بھائی تب پھر بول دیں گے کہ بھئی گویا اللہ تعالیٰ پیر میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سماعت میں بھی ہے. پھر دلیل پکڑنے کا جو یہی انداز ہوگا تو پھر کوئی چیز مستقر اور مستحکم نہیں ہوگی. اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کہاں ہے اس موضوع پہ بات کر دی گئی. اب اس کے بعد جتنی دلیلیں آئیں گی اسی عقیدے کے تابع ہوں گی، اسی کی روشنی میں تمام دلیلوں کی تشریح کی جائے گی، ورنہ پھر گمراہی مقدر ہے. وہ شعبان بھائی نے جو گمراہی والی بات کہی نا، قرآن مجید میں باقاعدہ گمراہ لوگوں کی علامت بیان کی گئی ہے کہ جہاں صحیح چیزیں موجود ہوں گی نا اس پر ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے، اور جہاں تھوڑا سا بھی شبہ ہوگا اس کو آگے بڑھیں گے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، محکم آیتیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عرش پر مستوی ہے. اللہ کے نبی کی صحیح اعلیٰ درجے کی سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے، اور اس لونڈی نے جواب دیا ہوا فی السماء، وہ آسمانوں کے اوپر ہے. تو اتنی صحیح محکم آیتیں اور حدیثیں موجود ہونے کے بعد اس کو نہیں مانیں گے، اور جہاں اپنے مطلب کی بات نکل رہی ہے، تھوڑا سا آیت کے اندر کوئی گنجائش ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ اپنا باطل عقیدہ سے ثابت کر سکتے ہیں، تو اس میں خوب جا کر کے غور و فکر کریں گے. تو یہ جو رویہ ہے نا قرآن مجید میں، یہ رویہ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو گمراہ ہیں، کہ محکم چیزوں کو چھوڑ کر کے اور متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑ جانا، کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے نا وہ متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جہاں کو ان کو اپنے معنی کی بات نکالنے کے لیے تھوڑا سا گنجائش دکھائی دیتی ہے. تو بھائی جو دوسری طرف حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں جن میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ان محکم آیتوں کو چھوڑ کر کے اس طرح سے متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑنا، جہاں جو بات سلف نے کہی ہے اس کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے اس کی تفسیر کرنا، یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو ان سے بچو. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، تو ان سے بچ کر کے رہو جو ہمیشہ متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے جو کلامی فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں، یہ اپنے عقیدے کے لیے قرآن و سنت کو بنیادی نہیں بناتے، چاہے اشاعرہ ہوں، چاہے ماتریدیہ ہوں یا معتزلہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا جو انکار کرنے والے ہیں ان کا تو اصول یہ ہے کہ قرآن و سنت ثانوی دلیل ہے، وہ سمعی دلیلوں کو ثانوی دلیل مانتے ہیں، سیکنڈری جو ہے نا وہ دلیل مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے لیے اصل تو عقل ہے، اور یہ بھی جو عقیدہ انہوں نے اختیار کیا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ اپنے عقل کی وجہ سے کیا ہے، نہ یہ کہ قرآن و سنت کی وجہ سے. قرآن و سنت کو تو یہ اول مرحلے میں دلیل مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جہاں پہ جو ہے اپنے مطلب کی بات نکل جاتی ہے تو جیسے کہ گمراہ فرقوں کا رویہ اور منہج یہی ہوتا ہے کہ اپنے مطلب کی بات نکلے گی تو موضوع اور ضعیف ترین حدیثوں سے، بلکہ بعض مرتبہ انسانوں کے کلام سے بھی استدلال کریں گے، اور جہاں اپنے خلاف بات آئے گی وہاں حدیث کو کبھی یہ بول کر کے رد کر دیں گے کہ یہ خبر واحد ہے، کبھی قرآن کی آیتوں کو، حدیثوں کو یہ بول کر کے رد کر دیں گے کہ یہ عقل کے خلاف ہے. اللہ اس منہج سے ہم کو بچائے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں
آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.